نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے ان دنوں آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں چوتھا پروگرام میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے۔ عزیزان محترم، میں اس کتاب کے 99 ایپیسوڈز آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آج اس کا 100واں ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ گویا کہ جدلیاتی لبرلزم کی سینچری جو ہے، اس کے ایپیسوڈز کی سینچری آج مکمل ہو چکی ہے، یعنی 100 ایپیسوڈ جو ہیں وہ اس کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کے لیے انتہائی قابل مبارکباد بات ہے کہ آپ لوگوں نے حوصلے سے اور محنت سے اور ایک پورے عزم کے ساتھ آپ نے میرے جو تھے ایپیسوڈ وہ سنے ہیں اور ان کی طرف توجہ دی ہے، اپنا وقت صرف کیا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ آپ کو ہمت دے، صلاحیت عطا کرے اور آپ کو توفیق بخشے کہ آپ میرے پروگراموں کو جو ہے مزید وقت دیں اور ان کو سنتے رہیں۔ سو عزیزان محترم، جدلیاتی لبرلزم کا 100واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ پچھلے ایپیسوڈز میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ مادی طور پر تو دنیا باہم مربوط ہے اور باہم موافقت رکھتی ہے، باہم مطابقت بھی رکھتی ہے، لیکن سماجی سطح پر جو دنیا جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس کے اندر باہمی ربط نہیں ہے، مربوط نہیں ہے، باہمی موافقت بھی نہیں رکھتی، مطابقت بھی نہیں رکھتی، بہت سارے کمزور پہلو ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 21ویں صدی میں عالمی سطح پر موجود جو فکری عدم مطابقت ہے یا سماجی عدم مطابقت ہے، فکری عدم مطابقت ہے، عدم موافقت ہے اور عدم ارتباط ہے۔ میں نے آپ کو کل والے ایپیسوڈ میں یہ بتایا تھا کہ جس طرح شیشہ پتھر پر مارا جائے، اس کو پتھر پر پھینکا جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ اس طرح دنیا کی آج حالت یہی ہے، انسان بھی آج کرچی کرچی ہو چکا ہے۔ جی ہاں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کرچیوں کو اگر ہم مشاہدہ کریں، ان کو بغور دیکھیں تو ان میں کچھ کرچیاں بڑی ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی اور کچھ بہت چھوٹی ہوتی ہیں، ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 کرچیاں ان میں بڑی بڑی کرچیاں ہیں۔ ان 5 کرچیوں میں سب سے پہلی کرچی جو ہے وہ مذہبی تعصب کی ہے، جو پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، مذہبی تعصب۔ تو عزیزان محترم، مذہبی تعصب ہے کیا؟ اس کی ڈیفینیشن سن لیں، اس کی تعریف سن لیں کہ کیا ہے مذہبی تعصب۔ میں نے جو اس کی ڈیفینیشن تیار کی ہے، میں نے اس کو جو ڈیفائن کیا اپنے طور پر، وہ یہ ہے کہ بلا جواز، بلا سبب، بلا جواز اپنے مذہبی نظریات، عقائد اور مذہبی ہیروز کی حمایت اور تعریف و توصیف کرنا اور دوسرے کسی مذہب اور اس کے ہیروز پر بلا جواز تنقید کرنا فکری عدم اعتماد کی یہ ایک بہت بڑی صورت ہے، مذہبی تعصب۔ تو عزیزان محترم، فکری عدم اعتماد کی یہ صورت عالمگیر سطح پر موجود ہے، گلوبل لیول پر موجود ہے۔ پوری دنیا میں یہ عدم ارتباط جو ہے مذہبی منافرت کا موجود ہے، مذہبی تعصب کا پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ ایک مذہب کے پیروکار یا مبلغین دوسرے مذہب یا مذاہب اور ان کے ہیروز پر بلا جواز تنقید کرتے رہتے ہیں، بلا جواز، کوئی سبب نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی ان کے پاس وزن نہیں ہوتا اور کوئی تنقید کا کوئی جواز ان کے پاس موجود نہیں ہوتا، بلا جواز تنقید کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہت بڑا فنکار ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہت بڑا لبرل ثابت کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو بہت بڑا جو سکالر ثابت کرنے کے لیے، اور ان ہیروز کی ذات میں اور ان کی صفات کے اندر کیڑے نکالتے ہیں۔ اس کا اظہار علاقائی، یعنی اس قسم کی باتوں کا اظہار علاقائی، ملکی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر
بین الاقوامی سطح پر دیکھنے میں آتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ہلکی سطح پر ہو، عالمی سطح پر دیکھنے میں آتی ہے یہ بات۔ تو اس سے عالمگیر سطح پر نفرت اور حقارت کے منفی رویے جنم لے رہے ہیں، منفی رویے جنم لے رہے ہیں، جو بالآخر مذہبی کشیدگی، مذہبی مناظرہ اور مذہبی منافرت اور مذہبی جنگوں پر منتج ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ رزلٹ دیتے ہیں آخر کار وہ۔ عزیزان محترم، دوسری بڑی کرچی ہے فرقہ وارانہ تعصب، فرقہ وارانہ تعصب۔ اب فرقہ وارانہ تعصب کو میں نے اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ بلا جواز اپنے فرقہ کے نظریات، بلا جواز بلا سبب اپنے فرقہ کے نظریات اور ہیروز کی حمایت اور تعریف و توصیف کرنا، تعریف و توصیف کرنا، اور دوسرے کسی فرقہ کے نظریات، عقائد یا ہیروز پر بلا جواز، بلا مقصد، بلا سبب تنقید کرنا، یہ ہے فرقہ وارانہ تعصب۔ عزیزان محترم، فکری عدم ارتباط کی یہ صورت دنیا کے ہر اس ملک میں موجود ہے جہاں کوئی مذہب موجود ہے۔ جہاں مذہب موجود ہے وہاں یہ صورتحال موجود ہے، فرقہ وارانہ تعصب وہاں پر بلا شبہ موجود ہے۔ اور اس لیے دنیا کا تقریباً ہر مذہب آج کئی فرقوں میں بٹ چکا ہے، کئی فرقوں میں بٹ چکا ہے، اور اپنی کم علمی اور کم فہمی کی بدولت انتہا پسندانہ جذبات رکھنے والے لوگ دوسرے فرقوں کے لوگوں سے میل جول کرنا پسند نہیں کرتے، دعا سلام کرنا پسند نہیں کرتے، شادی بیاہ اور خوشی غمی میں شرکت جیسے عوامل جہاں ضروری معامل جو ان میں بھی نہیں جاتے وہ، اور ان سرگرمیوں سے وہ دور رہتے ہیں، کتراتے ہیں دوسرے فرقے والے لوگوں کے ساتھ میل جول سے۔ اس سے باہمی منافرت اور حقارت کے منفی رویے جنم لے رہے ہیں، جو بالآخر فرقہ وارانہ کشیدگی، فرقہ وارانہ مناظرہ، فرقہ وارانہ لڑائی پر منتج ہوتے ہیں۔ قوم کے قیمتی وقت کا ایک مخصوص حصہ بحث کی نظر ہو جاتا ہے، اور فرقہ وارانہ لڑائی جھگڑے سے قوم کی اجتماعیت کمزور ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، تیسری بڑی کرچی ہے قوم پرستی، قوم پرستی۔ بلا جواز اپنی قوم اور قومی ہیروز کی حمایت اور تعریف و توصیف کرنا، بلا جواز، بلا سبب، بلا مقصد، اور دنیا کی دوسری کسی قوم اور اس کے ہیروز پر تنقید کے کوڑے برسانا۔ عزیزان محترم، فکری عدم ارتباط کی یہ صورت عالمگیر سطح پر یعنی گلوبل لیول پر موجود ہے، اور دنیا کے تقریباً ہر ملک کے مخصوص افراد میں یہ عادت پائی جاتی ہے۔ بلا جواز کسی دوسری قوم اور اس کے ہیروز پر تنقید کرنا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ پچھلے دنوں دیکھا نہیں آپ نے، کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ عیسائی لوگ اور ہندو لوگ، اب ہندو بھی صف میں شامل ہو گئے کہ مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ کے بارے میں کارٹون شائع کرتے ہیں، آپ کے بارے میں تضحیک آمیز جو ہے وہ باتیں لکھتے ہیں، نشر کرتے ہیں، تضحیک آمیز تصاویر جاری کرتے ہیں، یہ لوگ تضحیک آمیز بیانات دیتے ہیں یہ لوگ۔ عیسائی تو پہلے اس کام میں لگے ہوئے تھے، اب ہندو بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، اس بے ربطگی کے سبب نفرت اور حقارت کے منفی جذبات جو ہیں وہ پروان چڑھ رہے ہیں، نفرت اور حقارت کے منفی رویے جنم لے رہے ہیں اور پروان چڑھ رہے ہیں، جو بالآخر دونوں قوموں کے درمیان باہمی کشیدگی، عدم تعاون، ضرر رسانی، سرد جنگ اور لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل پر منتج ہوتے ہیں۔ یہی رزلٹ نکلتا آخر کار اس کا۔ نمبر 4 ہے وطنیت۔ وطنیت یہ بھی ایسی ہی ایک بات ہے، وطنیت یعنی وطنیت سے مراد ہے بلا جواز اپنے ملک یا وطن اور ملکی ہیروز کی حمایت اور تعریف و توصیف کرنا، بلا جواز، اور دوسرے کسی ملک اور اس کے ہیروز پر تنقید کے کوڑے برسانا۔ عزیزان محترم، فکری عدم ارتباط کی یہ صورت عالمگیر یعنی گلوبل لیول پر موجود ہے، عالمگیر سطح پر موجود ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر ملک کے مخصوص افراد کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے۔ کم فہم لوگوں کی پیدا کی گئی یہ بدگمانی کے سبب دو ملکوں کے مابین نفرت کی خلیج وسیع ہوتی جا رہی ہے، اور دو طرفہ تعلقات کو اس سے دھچکا لگتا ہے، اور عالمی امن کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، عالمی امن کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور 5ویں بڑی کرچی ہے برادری ازم۔ برادری ازم، بلا جواز اپنی برادری، اس کے ہیروز کی حمایت اور تعریف و توصیف کرنا، اور دوسری کسی برادری یا اس کی ہیروز کو بلا جواز تنقید کا نشانہ بنانا۔
یہ ہے برادری ازم. فکری عدم ارتباط کی یہ صورت عام ہے پوری دنیا میں، ہر ملک کے اندر موجود ہے، ہر قوم کے اندر یہ عادت موجود ہے. اچھے بھلے پڑھے لکھے باشعور اور نیک سیرت لوگ برادری ازم کے تعصب کا شکار ہیں اور ظلم اور ناانصافی پر اپنی برادری کی حمایت کرتے ہیں. حق اور سچ کو چھوڑ کر اپنی برادری کا ساتھ دیتے ہیں، اپنی برادری کی حمایت کرتے ہیں، ظالم کی حمایت کرتے ہیں، یتیم کا ساتھ نہیں دیتے، کمزور کا ساتھ نہیں دیتے. بعض لوگ ہنرمند برادریوں اور ذاتوں مثلا موچی ہیں، ترخان ہیں، لوہار ہیں، حجام ہیں اور دھوبی وغیرہ جو ہیں ان کو کم ذات اور نیچ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ عز و جل نے دنیا کے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے. سب آدم کی اولاد ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں. ان بے ربطگیوں کے سبب ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور حقارت کے منفی رویے پروان چڑھ رہے ہیں جو بالآخر لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد پر منتج ہوتے ہیں. یہ تھی وہ 5 بڑی کرچیاں. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.